السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ صدر جارج ڈبلیو بش کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ شاید پاکستان کی سوورنٹی خود مختاری کی ذمہ داری وہ ادا کرنے پر تیار ہوں، جس کے اوپر تشریح یہ ڈالی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ان سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ امریکہ نے کمٹ کیا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی وائلیٹ نہیں ہوگی۔ بہرحال تشریح اپنی جگہ پر، لیکن دوسری طرف امریکی وزیر دفاع نے سیکرٹری دفاع نے یہ بیان بھی داغ دیا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی ایسی شک مانے نہیں ہے اگر وہ پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کریں ان دہشت گردوں کے تعاقب میں جن کو پاکستان خود اگر نہیں پکڑنا چاہتا یا کسی وجہ سے اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکی پالیسی کی کس ادا کے اوپر ہم توجہ دیں، خوش ہوں یا پریشان ہوں۔ ذرا پوچھتے ہیں اپنے پینلسٹ کے ساتھ بات کر کے۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، سینیٹر بھی ہیں۔ ان کے برابر میں سینیٹر انور بیگ صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں ڈپلومیٹک افیئرز کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز، آپ کا بھی شکریہ۔ ہارون رشید صاحب مشہور زمانہ کالم نگار اور تجزیہ نگار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ذرا جھگڑا صاحب آپ سے اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ دو ٹرینڈز ہیں، ایک طرف سے بہت ری ایشورنگ سٹیٹمنٹس ہیں، کم از کم حکومت کی تشریح اس طرح ہی ہے کہ شاید امریکہ کی طرف سے وہ ہمیں گارنٹیز ملی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ملی، اور دوسری طرف یہ بیان ہے۔ آپ گلاس کو ہاف فل سمجھیں گے یا ہاف ایمٹی سمجھیں گے، کس طرح دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے طل صاحب کہ جو گارنٹیز دی جا رہی ہیں، ایک تو زبانی کلامی گارنٹیز تو اپنی جگہ، بش صاحب نے بیان دیا سوورنٹی انشور کرنے کا کہ وی ول ناٹ وائلیٹ سوورنٹی آف پاکستان۔ اسی دن جس دن بیان دیا گیا اس کے دوسرے دن رابرٹ گیٹس کے بیان سے بھی پہلے ایک حملہ پھر ہوا، ادھر بیان دیا گیا، ادھر حملہ ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی گارنٹیز ہمیں ملنی ہے؟ یہ تو صرف دکھاوے کے لیے گارنٹیز دی جا رہی ہیں، لیکن ان کی پابندی کوئی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اب اگر بش ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور گارنٹی دیتا ہے اور اس کے باوجود اسی کی فورسز اس کو وائلیٹ کرتی ہیں، تو پھر ان فورسز کی گارنٹی ہمیں کون تو ہم دے گا؟ جو بش صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، کیا ہم اس کا متن صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکے؟ ہم سے مراد یہ اور وہ لوگ ہیں جو اصل میں اس کی تعریف کر رہے ہیں جی کہ دیکھیں آپ اتنا زیادہ تل ملائے مت، یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں، اچھی بات ہے، اداریہ چھپے ہوئے آج کے اخبارات کے اندر کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، پازیٹیو ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھی بات تو میں نہیں کہتا کہ بری بات ہے، لیکن صرف اچھی بات پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بہت عرصے سے اس دھوکے میں رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جی یہ سب کچھ کیا کس نے، اور کس نے ہمیں یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا، اور کس نے یہ جو پرائی جنگ تھی ہمیں اپنی جنگ بنا دی، اور آج ہم کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے۔ یہ ہرگز، میں نے ہمیشہ کہا یہ ہرگز ہماری جنگ نہیں تھی، یہ ہماری جنگ، اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اور اب وہی لوگ جو ہمیں گارنٹیز دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، پھر بھی ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جو بات ہوئی ہے بڑی اچھی ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں اچھی ہوئی ہے، لیکن اس پہ اگر عمل نظر نہیں آئے گا تو دیکھیں جی قوم مایوس ہو رہی ہے دن بدن۔ قوم کو بڑی توقعات تھی، جمہوری حکومت ابھی میں آتا ہوں اس پہ، جمہوری حکومت جس کا حصہ آپ کی پارٹی بھی ہے۔ انور بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم سمجھ نہیں پا رہے جو جارج ڈبلیو بش نے کہا، ہم اپنی تشریح اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، جو ہمیں من پسند تشریح ہے وہ کر رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت پر آیا ہے اور ہماری نظروں سے ہو جائے؟ دیکھیں طلعت، جیسے پورے کنٹری کے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں اور یہ جو ہاٹ پرسوٹ کے نام سے یہ اندر آ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کافی اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے ان دا ریسنٹ پاسٹ، کیونکہ یہ انکرشنز کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں ریسنٹلی۔ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گارنٹیز دے رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ اپیرنٹلی آر آئی واش۔ میں نہیں سمجھتا دے آر سیریس ان واٹ دے آر سیئنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ایڈمرل ملن یہاں آئے ہوئے تھے، اس کے ڈپارچر کے فوراً بعد اٹیک ہوا۔ پھر جیسے جھگڑا صاحب نے کہا کہ ابھی ڈیفنس سیکرٹری نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد فوراً پھر اٹیک ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہیز ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ ویری کلیئرلی، وہ اس وقت یہاں پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، جس میں ہم سب ساتھ ہیں۔ اگر وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا جائے گا، ٹھیک ہے ہم ایک بہت چھوٹا ملک ہے، ہم پروبیبلی واشنگٹن پہ یا نیو یارک پہ بم تو نہیں پھینک سکتے،
بٹ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جو پبلک اوپینین پاکستان میں ایک اینٹی امریکن فیلنگ جو بنتی جا رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک ٹائم یہ آئے گا کہ 160 ملین پیپل آف پاکستان ول آل بیکم ملیٹنٹس. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ امریکن انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پاکستان سے رولز آف انگیجمنٹ طے کریں اور صحیح طریقے سے کہیں، یہ نہیں کہ بات یہاں کو خان کے جو ذاتی طور پہ ناراض تھے سب لوگوں نے خدا حافظ کہا، وہ شملہ گئے، انہوں نے مضبوط پوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے، قوم ان کے ساتھ تھی نا اپوزیشن، حالانکہ وہ تلخی پیدا کرنے والے آدمی تھے بھٹو صاحب، کوئی سافٹ آدمی نہیں تھے، اور اس میں وہ پھر باتیں ساری منوا کے آئے، بہترین معاہدہ انہوں نے کیا، اگرچہ اپوزیشن مخالفت بھی کرتی رہی، مخالفت برائے مخالفت، ان کو چاہیے تھا نواز شریف کو آن بورڈ لیتے سب سے پہلے، اس سے 50% مسئلہ حل ہو جاتا، دوسرے لوگوں کو لیتے اگر کوئی بالکل ہی نہیں سننا چاہتا. ان کو ضرورت کیا پڑی تھی وہاں جانے کی، کسی کو بھیجتے، کسی ڈپلومیٹ کو، بل وہاں سے کچھ سکتا نہیں. دوسری بات یہ ہے حضور کہ رولز آف انگیجمنٹ یہ کہتے ہیں کہ امریکیوں کو طے کرنے چاہیے، ہمیں طے کرنے ہیں، انہیں نہیں طے کرنے ہیں. وہ ہمیں بتا چکے کہ ہم آپ کو میکسیمم بلیک میل کریں گے، وہ کہہ چکے ہیں یہ کروسیڈ ہے، وہ بے شک الفاظ واپس لے لیجیے، یہ کروسیڈ ہے، افغانستان کو غلام بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. ہمیں انہیں بتا دینا چاہیے کہ یہ لمٹ ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. دیکھیے ایران کی سڑکوں پہ امریکی جو ہے ہاتھ میں بوتلیں پکڑے نیکرے پہنے ہوئے پھرتے تھے تہران کی سڑکوں پہ، اس کی سزا انہیں بھگت لی، یہاں بھی وہ بھگت لیں گے، مگر وہ پتہ نہیں کب وہ وقت آئے گا، اس وقت تک ہم برباد ہوں گے. ہماری لیڈرشپ کا بھی کوئی فرض ہے نا، نہ دیکھیے 4 ٹائرز یہ بن سکتی ہے اپنا ڈیفنس لائن، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، اپنا پارلیمنٹ ہو، عدالتیں ہوں. بھائی جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرو، نواز شریف کو آن بورڈ لاؤ، دیکھیے 1 منٹ میں سچویشن بدلتی ہے. اب آپ دیکھیں آپ ہو گئے آئسولیٹ، لیکن ہو نہیں رہا نا. میں بھی چاہتا ہوں، میں لمبی بات کرتا نہیں ہوں، آپ کو بتایا. اب آپ وہاں جا کے کہتے ہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ کا شکریہ، اور یار شاہراہ دستور پہ ہم مر گئے اس کا شکریہ، ہاں جی، اور یہ آپ مذاکرات کیا کریں گے، مانگے گے کیا اس سے؟ تو پھر اس سے آپ کو پتہ، آپ کی جو اتنی، میں طویل تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اتنی جامع جو آپ کی لسٹ ہے ڈیمانڈز کی، وہ تو پھر عملی طور پر ہو نہیں سکتی نا. سر جو اس میں آپ اضافہ پریکٹیکلی ہو کرتے چلے سکتا ہے، جائیں. پریکٹیکلی ہو سکتا ہے. دیکھیے جنگ میں بھی یہ ہے کہ یہ جی یہ 2400 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، آپ کی اتنی آرمی، ہماری اتنی، ہم نے اتنی چوکیاں بنائی، آپ نے اتنی بنائی، یہ ہو سکتا ہے، یہ پاکستان کرے گا، یہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا یہ میں جاننا چاہوں گا جھگڑا صاحب، یہ جب ظاہر ہے کولیشن پارٹنرز آپ رہے ہیں تھوڑے عرصے مرکز میں، اور اب پنجاب میں تو چل ہی رہا ہے آپ کا معاملہ، تو جب یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اور آئی ایم شیور انور بیگ صاحب بھی اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں گے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کا سٹینس یا اس کے قریب بھی نہیں سٹینس آتا جس کا ہارون رشید صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے، بالکل ہی وی آر فلیٹلی آن دا گراؤنڈ، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں جی، بحث بھی نہیں کرتے نا یہ کسی سارا جتنا بھی مرحلہ گزرا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں ہر مرحلے پر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اگر ایک ایگریمنٹ کیا اور اس کی پابندی نہیں کی گئی تو انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کرتے ہوئے ایک قدم اور بڑھایا، اور وقت دیا گیا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن پھر ایک ایسا سٹیج پہنچا کہ یقین کریں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ہمیں تو قوم ہمارے منہ پہ دھپڑ مارنے لگی تھی کہ بھئی یہ آپ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ دونوں ملے ہوئے ہیں، آپ فیصلہ کر دیا ہم نے جانا ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے جانا ہے. اب جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی نہیں ہوا، اس کے بعد جوائنٹ اجلاس ہوا ہے، پریزیڈنشیل الیکشن کا ہوا ہے. ہم نے پھر بھی یہ بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ اپوزیشن میں بھی بیٹھ کے ہم نے کوئی منفی کردار نہیں ادا کرنا. ہم چاہتے ہیں اسپیشل اجلاس تو طلب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وائی ناٹ جی، طلب کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا عہدے رکھ رہے ہیں نہیں کہ اپنی ڈیوٹی سے بھی روزہ رکھا ہوا آپ نے؟ ڈیوٹی سے کوئی روزہ نہیں رکھا. دیکھیں صدارتی الیکشن بیچ میں تھے، اس کے بعد کوئی زیادہ وقفہ ابھی نہیں آیا، بیچ میں بہت کچھ ہو گیا نا جھگڑا صاحب. دیکھیں یہ بھی ہر سیاسی جماعت کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہے، ہر جماعت کے پاس کوئی نہ کوئی ترانہ ہے جو پڑھ دیتے ہیں جب بھی ہم ان سے سوال اٹھاتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اب ایک سٹیج آ گیا ہے. سب سے بڑی بات